السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اور کون یرغبو یرغبو کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ اس چیز سے پھر جانا، جس چیز میں پہلے سے موجود تھا ادھر سے نکل جانا، روگردانی کر سکتا ہے، منہ موڑ سکتا ہے، ان ملت ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کے دین سے، اللہ مگر من صفح نفسہ جس نے احمق بنایا ہو، صفحہ کا مطلب بیوقوف بنانا، احمق بنانا، نفسہ اپنے آپ کو، فلقد اصطفیناہ اور بے شک ہم نے چن لیا، اصطفیٰ چن لیا، نہ ہوں ہم نے، ہوں ان کو، پھر دنیا دنیا میں یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں چن لیا، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ فی الآخراتی آخرت میں لمن الصالحین نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام امت تھے، خود امام تھے، پیشوا ہیں اور ابھی بھی ہیں، ہم سب کے امام ہیں، ہم سب کے پیشوا ہیں، پوری امت ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ کون پاگل ہے جو دین ابراہیمی سے روگردانی کرے گا۔ کوئی پاگل ہی ہوگا تو وہ کرے گا جس نے اپنے آپ کو دنیا میں احمق بنا رکھا ہے، وہی اس دین سے پھرے گا۔ باقی سارے ہی جو سمجھدار لوگ ہیں وہ اسی دین پر قائم رہیں گے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے دنیا میں چن لیا، چننے کا مطلب اپنے گھر کی تعمیر کے لیے چنا، دین ابراہیم کے امام کی حیثیت سے چنا، اور حج کے سارے مناسک کے لیے، اور آپ نے اونٹنی پر سوار ہو کے مشرق تا مغرب تک ہر شخص کو آواز دی کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف حج کرنے کے لیے آؤ، تو جو موجود تھے انہوں نے لبیک کہا، اور جن کی روحیں ابھی آنی ہے دنیا میں انہوں نے وہاں پہ ہی لبیک کہا کہ ہم آئیں گے۔ جس شخص نے حاضری دینی ہے تو اس کی روح نے اس کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی لبیک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر کہا ہوا ہے۔ اس انداز سے اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں چنا، ان کو بلند مرتبہ عطا فرمایا، اور آخرت میں وہ صالحین میں سے ہوں گے، اللہ کے خلیل ہوں گے، اللہ کے دوست ہوں گے۔ حبیب اور خلیل میں زیادہ فرق نہیں ہوتا، لیکن ہوتا ہے، محبوب تو محبوب ہی ہوتا ہے، لیکن محبوب کے بعد دوست ہی کا درجہ آتا ہے، اور یہ بڑا پیارا درجہ ہے جو اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بابا ہونے کی حیثیت سے، اور آپ کو یہ رتبہ مزید ملا، اور آپ ہی کی اولاد میں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کی وجہ سے بھی اللہ پاک نے آپ کو چنا، اور آخرت میں آپ کا شمار صالحین میں ہوگا، اور ساری دنیا اللہ تعالیٰ کے دوست کا نظارہ کر سکے گی۔ اس جب کالا فرمایا لہو ان کو، ربو ان کے رب نے، اسلم گردن جھکا دو، تسلیم کر لو، کالا آپ نے عرض کی، اسلم تو میں نے گردن جھکا لی، لرب العالمین سارے جہانوں کے رب کے سامنے۔ کتنی پیاری ہے ہماری عربک کہ ہمیں ساتھ ساتھ ہی سمجھ آ رہی ہے کہ ہم کیا کہنے جا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سے کیا بات کر رہا ہے۔ کتنی سادہ اور آسان سی زبان ہے۔ ہماری اردو سیکھنے کے لیے بھی لوگوں کو مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا، لیکن ہماری عربک اتنی آسان ہے، اتنی سادہ زبان ہے کہ ہمیں ایسے ہی سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ پاک ہم سے کیا بات کروانا چاہ رہا ہے، کیونکہ ہماری جو روحیں ہیں وہ عربک میں تھیں اور عربک ہو جائیں گی مرنے کے بعد، اس لیے ہم اس کے قریب ہیں۔ پھر اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا، ابراہیم اسلم اپنا سر جھکا دیں۔ سر جھکانے کا مطلب کہ جو جو میں نے آرڈرز دے دیے ہیں نا اس کے اوپر سر جھکا دیں، اس کو ایکسیپٹ کر لیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی گردن جھکا کے کہا، مولا یہ لے میں نے اپنی گردن تیرے سارے جہانوں کے رب کے سامنے جھکا دی، تیرے دین کے آگے جھکا دی، تیرے پیغام کے آگے جھکا دی، اور میں نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ تیرے سوا کوئی رب نہیں، اور میں اپنی ساری امتوں کو، اپنی اولاد میں بھی یہی چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ تو ہی ہمارا رب ہے اور تیرے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام پر تہمت لگائی گئی تھی کہ نعوذ باللہ وہ مشرک تھے، لیکن ان آیات میں اللہ پاک نے ان کی اس تہمت کا ازالہ فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے، بلکہ وہ اپنے رب کے سامنے سر جھکانے والے۔ اسلم تو کو ہم اسلام سے بھی تشبیہ دے سکتے ہیں، گردن جھکانے سے بھی تشبیہ دے سکتے ہیں، اور سر تسلیم خم کر دینے سے بھی تشبیہ دے سکتے ہیں۔
اور عاجزی اور فرما برداری سے بھی ہم اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں۔ ووسا اور وصیت کی، دیکھیں یہ کتنا اردو کے قریب ترین لفظ ہے۔ بہا، اسی دین کی، ابراہیم علیہ السلام نے بنی ہی اپنے بیٹوں کو، و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام نے بھی، یا بنیا اے میرے بیٹے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے، اصطفیٰ چن لیا، لکم الدین تمہارے لیے یہی دین، فلا تموتن فلا پس نہ، تموتن تم مرنا، الا مگر، وانتم مسلمون مگر یہ کہ تم مسلمان ہو۔ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے آخری لمحات قریب آئے تو وصیت تو تبھی ہوتی ہے نا جب بات ختم ہو جانی ہو، لیکن ہمیں چاہیے کہ جب ہماری عمریں 33 سے لے کے 40 تک ہو جائیں تو ہمیں وصیت لکھ دینی چاہیے، کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مرنے کے بعد تنازع کا باعث بنتی ہیں، تو جتنی بھی ہم کر سکیں ہمیں وصیت لکھنی چاہیے، تو یہ بہتر ہے۔ آگے کے حالات اللہ جانتا ہے، 100 سال زندگی لکھی ہے، کسی کی کتنی لکھی ہے، اللہ تعالیٰ دے جس کو جتنی مرضی زندگی دے، لیکن اتنی عمر میں انسان کی ساری صلاحیتیں بیدار ہوتی ہیں اور وہ اچھا فیصلہ کر سکتا ہے، اس لیے اس کو وصیت کر دینی چاہیے۔ لیکن وصیت ہمارے یہاں عام طور پہ تبھی ہوتی ہے جب ہمیں پتہ چل جائے کہ بات ختم ہونے والی ہے۔ اصول بھی یہی ہے، دستور بھی یہی ہے، صدیوں سے ہوتا بھی یہی چلا آ رہا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹے کو، یعنی کہ اسماعیل اور اسحاق دونوں، اور یعقوب جو تھے وہ پوتے تھے، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے اپنے وقت وصال میں اپنی اولاد کو اپنے پاس بٹھا کر پوچھا تھا کہ میرے بعد کس دین کی پیروی کرو گے، ہم آگے پڑھیں گے، اور انہوں نے بتایا تھا کہ اللہ پاک نے دین اسلام کو تمہارے لیے بطور دین پسند فرمایا ہے، چن لیا ہے، تو لہٰذا جب بھی مرو مسلمان مرنا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان اپنی مرضی سے مر جائے گا، کیونکہ موت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، اور ہمیں اس چیز کے بارے میں بالکل ہی بے خبر رکھا گیا ہے کہ موت کب آنی ہے۔ قیامت کے تو چلو چھوٹے بڑے آثار ہیں، چھوٹی بڑی اس کی نشانیاں ہیں اور آنا بھی شروع ہو گئی ہیں، لیکن ہمیں اپنی موت کی کوئی نشانی نہیں پتا کہ اس طریقے یہ بات ہوگی تو میں مر جاؤں گا، بلکہ یہ مکمل راز اللہ پاک نے رکھا ہے۔ اس لیے ہمیں ہر وقت اپنی موت کے لیے اس انداز سے تیار رہنا ہے کہ ہم نے ایمان کی حالت میں اس دنیا سے جانا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو وقت وصال یہی بات نصیحت فرمائی تھی، یہی وصیت فرمائی تھی کہ جب بھی مرو مسلمان مرنا، تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ ساری زندگی اسلام پر قائم رہنا، موت کا وقت نہیں پتا کب آ جانی ہے۔ تو اللہ پاک نے اس دین کو، اسلام کو تمہارے لیے پسند کیا ہے، لہٰذا کوشش کرنا اگر موت آ جائے تو تم پہلے سے ہی اسی دین پر قائم ہو اور اس کے علاوہ تمہارا کوئی دین نہ ہو۔ ام کنتم، بھلا تم شہداء موجود تھے، اذ حضر جب آ پہنچی، یعقوب الموت یعقوب علیہ السلام کو موت، اس قال لبنی ہی جب انہوں نے پوچھا اپنے بیٹے سے، ما تعبدون تم کس کی عبادت کرو گے، من بعدی میرے بعد، قالو انہوں نے کہا، نعبدو ہم عبادت کریں گے، الہ کا آپ کے خدا کی، و الہ آبائی کا اور آپ کے والدین کے خدا کی، ابراہیم علیہ السلام کے خدا کی، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام، و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام کے، الہا واحدن اس خدا کی جو کہ وحدہ لا شریک ہے، جو ایک ہے، الہن کا مطلب ہوتا ہے خدا، واحدن ایک، وحدہ لا شریک، ونحن اور ہم لہو مسلمون اسی کے فرما بردار۔ اب اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کیا آپ اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی، یعنی کہ ہم سے پوچھا جا رہا ہے کیا ہم موجود تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، حضرت اسحاق کے بیٹے تھے، اور جب ان کا وقت وصال آیا تو انہوں نے اپنے بچوں سے پوچھا کہ میرے بعد کس کی عبادت کریں؟ انہوں نے کہا کہ ہم اسی خدا کی عبادت کریں گے جس کی آپ عبادت کیا کرتے تھے ساری زندگی۔ اور پھر دیکھیں یہاں پہ وہ بس نہیں کیا، انہوں نے ساتھ کہا آپ کے باپ دادا کے خدا کی، ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق، یعنی کہ آپ کے دونوں والد اور چچا
اور آپ کے دادا ان کے خدا کی، اور وہ خدا جو واحد ہے، اور ہم سارے ہی اس کے مسلمان بندے ہیں، فرما بردار ہیں۔ اور یہ اس چیز پر بہت اکڑتے بھی تھے کہ اللہ پاک نے ان کو نبوت سے نوازا، اور جتنے بھی نبی دنیا میں آئے وہ انہی میں سے آئے۔ وہ بنی اسرائیل جو تھی وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے بنی، اور ان کو اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک نبوت عطا فرمائی۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ نبوت کا جو ایک سلسلہ ہے، کیونکہ اگر باپ نبی ہو تو بیٹا لامحالہ نبی ہی ہوتا ہے، تو آپ کو آسمانوں پہ اٹھا لینے کا مقصد بھی یہی تھا کہ اب نبوت کا سلسلہ یہاں سے بند کر دیا جائے اور آخری نبی کو دوسری سائڈ سے لے آیا جائے۔ اس کے 500 سال بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں بنی اسماعیل سے۔ اور کبھی ایسا نہیں ہوا آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک کہ کسی نبی کے، یعنی کہ ایک نبی کے موجود ہوتے ہوئے دوسرے نبی میں اتنا زیادہ وقفہ آ جائے۔ یہ 500 سال کا وقفہ جو تھا، 571 سال کا وقفہ تھا۔ 571 عیسوی میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا ہوئے 571 سال ہو چکے ہوئے تھے جب حضور تشریف لائے، اور آپ نے 33 سال عمر اس دنیا میں گزاری ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، اور 33 سال کے بعد سے لے کے آج تک وہ آسمانوں پر ہی ہیں، اور وہاں پہ ان کی عمر جو ہے وہ رکی ہوئی ہے، کیونکہ ہم پر یہاں زندگیاں جو ہیں وہ چلتی ہیں، ایک دن کا سورج دیکھتے ہیں ہماری عمروں پہ فرق پڑتا جاتا ہے، لیکن آسمانوں پہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ تو جب آپ واپس تشریف لائیں گے تو آپ اسی عمر سے تشریف لائیں گے جہاں سے آپ گئے تھے، یعنی کہ عمر کا ڈھلنا پھر یہاں پہ آ کے ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں اس بات کی سمجھ آتی ہے کہ بات بے شک اللہ کی ہو رہی ہے، لیکن نبیوں کا نام لیا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے خدا، اسماعیل علیہ السلام کے خدا، اسحاق علیہ السلام کے خدا اور آپ کے خدا، وہ سارے شرک سے دور تھے، وہ سارے اللہ کے مطیع اور فرما بردار تھے، تو ہم سارے بھی اللہ کے مطیع اور فرما بردار ہیں، ہم بھی اسی دین پر ہیں، اور ہم بھی ایک اللہ ہی کی عبادت کریں گے آپ کے بعد۔ اللہ پاک ہم سب کو اسلام کی حالت میں کلمے والی اور ایمان والی اور زیارتوں کی موت عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔